بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے معزز السید اور علماء کرام اور تمام سامعین اور تمام کمیٹی کے ممبران بڑے خوش نصیب ہیں ہم کہ آج مدینۃ الاولیاء شہر بھٹکل میں آج ہم ایک بزرگ کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے اور ان کے فیوزات سے ہم ان کے برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں آج یہ بہت بڑی خوش نصیبی اور بابرکت والی مجلس ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے قول کے مطابق کہ پیارے آقا شہنشاہ مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت للعالمین سید العاشقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر ہوا کرتا ہے اس جگہ رحمت کے فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی ایسی مجلس ہو جہاں کچھ لوگ جمع ہوں اور وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فرشتوں کے ایک گروہ کو بھیجتا ہے اور فرشتے ہر جگہ ڈھونڈا کرتے ہیں کہ کہیں اللہ کا ذکر تو نہیں ہو رہا ہے کوئی رب قدیر کی تسبیح اور تقدیس تو بیان نہیں ہو رہی ہے تو ایسی جگہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے دوسری فرشتوں کو بھی ایسی جگہ میں بلا لیتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس مجلس میں شریک ہوا ہے اور جو اس کے برکات حاصل کر رہا ہے اور جو شخص صرف کسی وجہ سے اگر اس مجلس میں بھی آ گیا تو اس کے اوپر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نزول ہوا کرتی ہے سبحان اللہ یعنی آج ایسے بابرکت اور مقدس اولیاء کرام کے مزار کے پاس ہم ہیں اور جہاں پہ بارہا برکتیں نازل ہوتی ہے اور جہاں پہ ذکر الہی اور جہاں پہ ذکر رسول کیا جا رہا ہے وہاں پہ بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق رحمتیں برستی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ادب اور اخلاق حسنہ کے ساتھ ان ساری برکتوں کو اپنے دامن میں نچوڑنے والا بنائے آمین برحمتک یا رب الرحیم معزز سامعین آج اگر ہم اس دنیا کا جائزہ لیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے دنیا میں ہر ایک انسان کسی نہ کسی کشمکش میں ہے کسی نہ کسی پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے کوئی بے اولادی کے پریشانی میں ہے کوئی رزق حلال کے معاملے میں پریشان ہے
یعنی انسان کا اگر ہم جائزہ لیں تو کوئی نہ کوئی ہر ایک پریشانی میں مبتلا ہے. اگر ہم ایک جمع ہوں اور اپنی یونٹی کو ثابت کریں اور ایک دوسرے کی مدد کریں، جس طرح کہ قرآن پاک فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اچھائی اور تقوی کے اوپر آپ مدد کریں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور بدکار اور خراب چیزوں کے لیے لوگوں کی مدد نہ کریں. یعنی ہمیں کس چیز کے لیے اچھائی کس چیز کو کہا جائے، برائی کس چیز کو کہا جائے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات ہمیں دی. اور ہم نے برائی کو بھی دیکھا، اچھائی کو بھی دیکھا. تو ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے کہ ہم اچھائی کے ساتھ رہیں، برائی سے دور رہیں، برا کرنے والوں سے دور رہیں، برا چھانے والوں کی مدد نہ کریں، اچھے چھانے والوں کی اور اچھائی کرنے والوں کی مدد کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی راستے کی طرف موعظہ حسنہ، نیک اخلاق سے لوگوں کو بلایا. یعنی اگر ہم دعوت دے رہے ہیں، کسی تک ہمارے پیغام کو پہنچانا ہے تو ہمیں کس طرح پہنچانا ہے؟ وہ ایک حکمت سے، ہمیں حکمت عملی ہونی چاہیے، ہمارے اندر وہ ایک جذبہ ہونا چاہیے اور وہ حکمت ہمارے پاس ہونی چاہیے اور اچھے اخلاق ہونے چاہیے. یہ اخلاق ہمیں ملیں گے کہاں سے؟ یہ ہمیں اولیاء کے گھر سے ملیں گے، یہ ہمیں متقیوں سے ملیں گے، یہ ہمیں پرہیزگاروں کی نصیحت میں بیٹھنے سے ملیں گے، ان کی نصیحت کو سننے سے ملیں گے، ان کے ساتھ وقت گزارنے سے ملے گا، صالحین کے ساتھ، توابین کے ساتھ، ساجدین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، عارفین کے ساتھ. اگر ہمارا وقت گزر رہا ہو تو ہم یہ کہیں گے ہم متقی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ہم شریف لوگوں میں ہیں. اور شریف لوگوں کے ساتھ ہمیں جو مل رہا ہے، جو برکتیں ہمارے تک آ رہی ہیں، ہم اس سے ہمارے پیغام کو دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں. اگر ہم جھوٹوں کے ساتھ رہیں گے، ہم منافقین کے ساتھ رہیں گے، ہم حاسدین کے ساتھ رہیں گے، ہم شرار کے ساتھ رہیں گے، ہم شیاطین کے ساتھ رہیں گے، تو کیا ہمیں وہ موضع حسنہ جس کو رسول پاک نے بیان کیا ہو، اسوہ حسنہ جو صحابہ نے بتایا ہو، سلف صالحین نے بتایا ہو، کیا یہ مل سکتا ہے؟ نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صالحین کے ساتھ ہو جائیں، شہداء کے ساتھ ہو جائیں. اس کی بہت ساری مثالیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں بیان فرمائی. لیکن اچھے اخلاق یہ دنیا میں بہت ہی ضروری چیز ہے جو ہمیں جنت کا ضامن بنا دیتی ہے. ہم صرف ایک اچھا کام کرنے سے ہم جنت کے ضامن ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ ہمیں سکھایا کس نے؟ سلف صالحین کا اگر ہم جائزہ لیں، ان کی تاریخ کو پڑھیں، ان کے سوانح حیات کو پڑھیں تو ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس عشق رسول، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا اسوہ نیک اخلاق ان کے پاس ہوا. تو آئیے ہم بارگاہ سلطان العارفین السید احمد الکبیر رفاعی قدس اللہ سرہ العزیز کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. ان کے اسوہ حسنات کو ہم دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ آپ اپنے عبادت سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے دروازے کو نوک کیا اور اندر جانا چاہا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر ایک چور چوری کی نیت سے کچھ آٹا نکال رہا ہے، کچھ آٹا بوریوں میں سے نکال رہا ہے. جیسے ہی حضرت سلطان العارفین اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ڈرا ہے، سہما ہے، تو اسے دیکھ کر اسے اپنے قریب کرتے ہیں
اور اسے کہتے ہیں کہ اے شخص تجھے کس چیز نے میرے در پہ لایا ہے؟ تو وہ شخص کانپ جاتا ہے، تھرا اٹھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے گالیاں گلوچ دیا جاتا ہے، میں چوری کی نیت سے گھر جاتا ہوں تو مجھے دھتکار دیا جاتا ہے، مجھے ذلیل کیا جاتا ہے، مجھے بے عزت کیا جاتا ہے، لیکن آج میں جس انسان کے غیر میں ہوں، میں چوری کرتا ہوا پکڑا گیا ہوں، پھر بھی مجھے اپنے قریب کر رہا ہے، انسان مجھے اپنے مرد مومن اپنے قریب بلا رہا ہے، یہ کون سی شخصیت ہے؟ پھر وہ انسان اپنے آپ میں شرمندہ ہو جاتا ہے، عرض کرتا ہے اے انسان، اسے پتہ نہیں ہے کہ کون ہے یہ، کون اللہ کے نیک بندے ہیں، اسے کچھ پتا نہیں تھا۔ وہ عرض کرتا ہے اے بندہ، میں چوری کی نیت سے اس گھر میں آیا تھا، مجھے کچھ کھانے کی ضرورت تھی اس لیے میں اس گھر میں آیا تھا۔ تو وہ عرض کرتے ہیں اے انسان، یہ جو آٹا لے رہا ہے یہ کھانے کے قابل نہیں ہے، یہ کھانے کے قابل نہیں ہے، اسے تجھے صاف کرنا ہوگا، دھونا ہوگا، اس کو سکانا ہوگا، پھر چکی سے آٹا بنوانا ہوگا، پھر جا کے تجھے بھوک زیادہ تڑ پائے گی، پھر جا کے تجھے روٹی بنانی ہوگی، یہ بہت ہی وقت لگے گا، آجا میں تجھے اور دوسرا آٹا دیتا ہوں۔ پھر ایک آٹے کی بوری حضرت سلطان العارفین اسے دے دیتے ہیں اور اسے اپنے قریب کرتے ہیں، اور وہ بندہ اسے لے کر آگے چلنا چاہتا ہے تو حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں اے بندے مومن، یہ راستہ بہت تنگ ہے، رات گہری ہو چکی ہے، تجھے پریشانی زیادہ ہوگی، میں تجھے تیرے گھر تک پہنچا دیتا ہوں، مجھے تیرے گھر کا راستہ بتا۔ سبحان اللہ، وہ بندہ اور پریشان ہو جاتا ہے، ایک پریشانی کا عالم اس کا اور تھا، دوسری پریشانی اس سے بڑھ گئی، یہ کون سا بندہ ہے، میرے پلے آج کون سے بندے کی چیز پڑ گئی ہے، میں کس کے گھر تشریف لے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ آگے بڑھتا ہے، وہ سلطان العارفین اس کے ساتھ ساتھ اس کے بوری کو باندھ کر اس کے ساتھ ساتھ چل دیتے ہیں، کئی دور پہنچنے کے بعد اس کا گھر نظر آتا ہے، وہ بندہ عرض کرتا ہے اے انسان، اے مرد مومن، یہی میرا گھر ہے، مجھے یہاں چھوڑ دیجئے، میں گھر چلا جاؤں گا۔ تو سلطان العارفین اس کے قریب ہوتے ہیں اور اسے آخری بات کہتے ہیں جو اسے اور تعجب میں ڈال دیتی ہے، اسے اور مشقت میں ڈال دیتی ہے۔ اس انسان سے دست بستہ عرض کرتے ہیں اے مرد مومن، اگر جس طرح میں نے میرے گھر میں داخل ہوا، اس وقت جیسے ہی میری نظر تجھ پہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ تو پسینے سے شرابور ہو گیا تھا، اور میں نے یہ چیز بھی نوٹ کی ہے کہ تو بہت ڈرا اور سہما ہوا تھا، تو میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ بندہ پریشان تو تھا، دو چیزیں اس نے دیکھ لی تھی کہ یار میں کس بندے کے گھر آیا ہوں، اور تیسری چیز میں جس کے گھر میں چوری کی نیت سے گیا ہوں اس نے مجھے سارا اناج عطا کیا، مجھے گھر تک پہنچایا، اور تیسری چیز وہ مجھ سے معافی طلب کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ تو جو ڈر گیا تھا، تیرے اس ڈر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ سلطان العارفین، یہ بڑے شہزادے اور یہ ولی کامل، اللہ اکبر، اس سے معافی مانگنے کے بعد وہ بندہ شرمندہ اور زیادہ ہوتا ہے، اسے اور زیادہ شرابور ہو جاتا ہے، اور بندہ شرمندگی کی حالت میں اپنے گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور بوری کو ایک طرف پھینک دیتا ہے۔ ساری رات کروٹیں بدلتا ہے، ساری رات کروٹیں بدل رہا ہے، میں کس بندے سے آج ملاقات کر کے آ رہا ہوں، ایک کون سا بندہ تھا جس کے گھر میں گیا تھا، اور میں کہاں سے آ رہا ہوں، آج اس طرح مجھے کسی ایک بندے مرد مومن سے پالا پڑا۔ اللہ اکبر، وہ اس کی ساری رات بے چینی میں کٹ جاتی ہے، صبح صبح اٹھتا ہے، اپنے گاؤں میں لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یار کوئی ایسا بندہ اس گاؤں میں ہے کہ جو لوگوں کی مدد کیا کرتا ہے اور لوگوں سے اپنے دوسروں کے عیب کو چھپایا کرتا ہے، اس طرح کون سا پرہیزگار نیک عابد اللہ کا ولی یہاں رہتا ہے۔ تو بہت پوچھنے کے بعد دوپہر کا وقت ہوتا ہے، وہ بندہ اور اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف اس تلاش میں جاتا ہے، اس کو رات جو تنگ راستہ تھا وہ صبح صبح نظر نہیں آ رہا تھا، کچھ اسے پتا نہیں چل رہا تھا کہ میں رات میں کس راستے سے پہنچا تھا۔ پھر بہت مشقت کرنے کے بعد وہ سیدھا سلطان العارفین کے قدموں تک پہنچ جاتا ہے، ان کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے اور عرض کرتا ہے اے اللہ کے مرد مومن، اے اللہ کے نیک بندے، مجھے معاف فرما دیجئے، میں ایک چوری کی نیت سے رات میں آپ کے گھر تشریف لایا اور آپ نے میرے سارے
عیبوں کو مٹھا دیا، آپ نے میرے عیبوں کو چھپا دیا، اور آپ مجھ سے معافی مانگ رہے تھے، مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے۔ اور میں ایک چیز آپ کے بارے میں لوگوں سے پوچھتا آپ کے گھر تک پہنچا ہوں تو سارے لوگوں نے آپ کی تعریف کی ہے اور آپ کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ ایک بہت ہی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کیا کرتے ہیں، آپ اچھائی اور نیکی کے راستے پر چلنے والوں کو ہمارے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ تو میں آج سے میرے اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، میں آج کی رات سے میں تائب ہو چکا ہوں۔ اے اللہ کے ولی، مجھے اپنے دامن میں سمیٹ لیجئے اور مجھے اللہ تک پہنچا